السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں۔ جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے ایک بادشاہ جو جنگل میں اچانک کہیں گم ہو گیا، جو شکار کے لیے نکلا اور جنگل میں اچانک گم ہو گیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا، تو آئیے اس بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، لگ بھگ 20 صدیاں پہلے۔ اتفاقاً وہ بادشاہ مسلمان ہی تھا اور اس بادشاہ کو شکار کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ شکار کرنے کے ارادے سے جنگل پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے غلام اور دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ تھے۔ وہ بادشاہ شاہی لباس میں تھا اور کافی سج دھج کر اپنے محل سے جنگل کی طرف نکلا۔ بادشاہ شکار کرتے کرتے کافی دور نکل گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے غلاموں کے پہنچ سے بھی دور چلا گیا۔ بادشاہ کے تلاش میں ان کے غلام جنگلوں میں بھٹکتا رہا، جنگل کی خاک چھان ڈالی، مگر بادشاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ بادشاہ بھی اپنے ساتھیوں اور غلاموں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اور دور جنگل کے گہرائی میں کھو گیا۔ اسے جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا، تو اس بادشاہ کے سامنے جو راستہ ملا وہ اس راستے پر ہی چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک میدان ملا۔ اس میدان میں ایک شخص تھا۔ اس میدان میں انسانی شریر کا ڈھانچہ تھا، انسانی کھوپڑیاں تھیں، مرے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ نوجوان زور زور سے رو رہا ہے اور انسانی کھوپڑیوں کو الگ کر رہا ہے اور ہاتھ سے لے کر پیر تک کے سارے ہڈیوں کو ایک طرف رکھ رہا ہے، یعنی اس طرح رکھ رہا تھا کہ جیسے کسی نے انسان کے جسم کی سارے اعضاء الگ کر دیے ہو اور بعد میں پہچان کرنے کے لیے اکٹھا کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کافی حیران پریشان ہو گیا۔ بادشاہ تو پہلے ہی خوف زدہ تھا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر، اور اس طرح کا معاملہ جب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پھر بھی بادشاہ ہمت کر کے اس شخص کے پاس گیا اور اس شخص سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان مرے ہوئے انسان کے ہڈیوں میں کیا تلاش رہے ہو؟ کیونکہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم زور زور سے رو رہے ہو اور ان ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ میں دھیرے دھیرے موت کے قریب بڑھتا جا رہا ہوں۔ میری زندگی ہر لمحے مجھے موت کے قریب لیتا جا رہا ہے۔ میں ان قبروں کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ کل میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ میں بھی زمین میں دھسا دیا جاؤں گا، مجھے بھی مٹی کا رزق بنا دیا جائے گا، میرے جسم کو بھی کیڑے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ یہ تو قبر کی منزل ہے، اس کے بعد مجھے قیامت کے دن ننگے بدن اٹھایا جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی۔ ان سب خوف ناکیوں کو یاد کر کے میں غمگین ہو گیا ہوں۔ ان وحشتوں کو سوچ سوچ کر میں روتا ہوں۔ نہ جانے موت کا فرشتہ کب مجھے اپنی پنجے میں دبوچ لے جائے۔ یہ دن اور رات بھی تو ایک موکل ہی ہے جو مجھے خدیرتا ہوا موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے میں ہر خوشی، ہر عیش و عشرت، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ موت کے خوف نے مجھے اتنا غمگین کر دیا ہے کہ میرے آگے ہر چیز، ہر خوشی، دنیا کی تمام نعمتیں میرے آگے فریب لگنے لگا۔ میں اتنا غمگین اور اتنا خوف زدہ ہوں کہ میرا غم میرے تمام خوشیوں کو جلا ڈالا ہے۔ اگر انسان کا دل ہی خوش نہ ہو تو بھلا وہ کیسے ہنس بول سکتا ہے؟ بھلا تم ہی بتاؤ، اس کیفیت کے ساتھ کوئی کیسے سکون سے رہ سکتا ہے، جسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ وہ صبح سورج کو دیکھ رہا ہے، کیا پتہ شام کا سورج اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اگلے لمحے بھی وہ زندہ رہے گا یا نہیں، بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ جب بادشاہ نے اس شخص کا یہ بات سنا تو بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ اس پہ ڈر کا کیفیت جاری ہو گیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے سے اتر کر نوجوان کے قریب گیا اور کہنے لگا، تمہاری باتوں نے میرا چین و سکون چھین لیا، مجھے تم اور تفصیل سے بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، آپ جو ان قبروں کو دیکھ رہے ہیں، ان ہڈیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان ویرانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس ویران میں وہ لوگ دفن ہیں جو کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ جو ان اجڑے ہوئے قبروں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں رہنے والے لوگ وہ لوگ ہیں
جس کے کپڑوں پر کبھی خاک نہ پڑی، اس کا پیر کبھی زمین کو نہیں چھوا، ان کے کپڑے کبھی میلا نہ ہوئے۔ آپ جو ان ہڈیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہڈیاں ان مالدار لوگوں کی ہے، یہ ہڈیاں ان دولت مند کی ہے جو دنیا کی زینتوں میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ یہ وہ حکمرانوں اور بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جو خود لوگوں پر حکومت کیا کرتا تھا، لیکن اسے پتہ تک نہ چلا کہ میرے دل کے اوپر غفلت حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، موت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا بادشاہ تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے بادشاہی دینے والا اس سے بھی بڑا بادشاہ ہے۔ یہ لوگ دنیا دار تھے اور ان کو اچانک موت کے پنجے نے دبوچ لیا۔ ان کے سارے ارمان ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، ان کی بادشاہی خاک ہو گئی، ان کا جسم مٹی بن گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ نادان تھے، یہ غفلت میں تھے، انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ہر ایک انسان کی حد موت تک ہی محدود ہے۔ میں ان ہڈیوں کو ٹٹول کر یہ پہچان کر رہا ہوں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور کون فقیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ان تمام ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا، اسے ایک نیا جسم عطا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے رکھ کر اس سے زندگی کا حساب لے گا۔ اس کے عمل کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا، یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، نہیں تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جس میں جانے والا لوٹ کر نہیں آیا۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا، بھوکا پیاسا تڑپتا رہنا ہوگا، دن رات آگ کے بیچ، آگ کے غار میں زندگی گزارنا ہوگا۔ وہاں موت کا کوئی تصور نہیں۔ قیامت کے دن کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ اللہ کے امان میں ہو یا اللہ کے عذاب میں ہو۔ جب بادشاہ نے یہ پورا واقعہ سنا، اپنا سر زمین کے جانب جھکایا اور زور زور سے رونے لگا۔ جب بادشاہ کا سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آیا تو بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، مانو جیسے کوئی بہت بڑے صدمے سے گزرا ہو، جیسے اس کی دنیا ہی لٹ چکی ہو۔ وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس محل گیا۔ جب رات کی تاریکی چھائی، نہ تو اسے نیند آئی، وہ کروٹیں بدلتا رہا، ساری رات وہ بیداری میں گزاری۔ پھر اگلی رات جب آئی، اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، اپنے اوپر ایک معمولی سا چادر لپیٹا اور دوسرا چادر اپنے کاندھوں پہ رکھا، اور رات کے گمنامی میں محل کو چھوڑ کر دور صحرا میں نکل گیا۔ سفر کرتا کرتا ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت کا پردہ اٹھ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا محض ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دولت کو ٹھوکر مار دی، نرم بستر کو چھوڑ دیا، اب شان و شوکت اسے عذاب جیسا لگنے لگا۔ سارے چیز کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور اللہ کا سچا بندہ بن گیا۔ حضرات اور خواتین ماں بہنیں، اس واقعہ سے عبرت لیں کہ دنیا چند گھڑی کی ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے ایک ذرے برابر سی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا۔ انسان کی وفات کب ہو جائے، موت اسے کب اپنے آغوش میں دبوچ لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ تکبر تو کرتے ہیں، گھمنڈ تو کرتے ہیں، کبھی دولت پہ، کبھی شہرت پہ، کبھی عزت پہ، کبھی عمل پہ، کبھی ایمان پہ، اور کبھی اولاد پہ، لیکن وہ لوگ غفلتوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں کہ اسے عزت دینے والا بھی رب ہے، اسے یہ دولت دینے والا بھی رب ہے، جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ واپس لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور اسے فاقہ کسی سے ہو کر بھی گزرنا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ گمراہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ ایک خوفناک راستے پہ چل رہے ہیں۔ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ دولت کی تمنا، دولت کی خواہش کرنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسے اللہ کی نعمت سمجھے، اس پہ فخر گھمنڈ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی تعلق سے قیامت کے دن دو شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جس میں ایک مالدار ہوگا اور ایک غریب مسکین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس غریب کو آزاد کر دے گا اور اس دولت مند سے اللہ تبارک و تعالی ان کے مال و زر کا حساب لے گا کہ بتاؤ، میں نے تمہیں اتنی دولتیں دی، شان و شوکت دی، ان دولت کو کہاں خرچ کیا تم نے، کن کن مقامات پہ خرچ کیا، ان دولتوں سے، ان پیسوں سے تم نے کیا کیا کیا۔ تو وہ بندہ بول پڑے گا، یا میرے مالک، تو نے صرف مجھ سے حساب لیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے حساب اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، میں نے تو اسے دیا ہی نہیں، تو اس سے حساب کیا لوں؟ کس چیز کا حساب لوں؟ اللہ نے جسے غریب بنایا ہے اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ نے جسے دولت دیا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ انسان ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، ہم سب کی تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔